وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس، وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی ایم اے اور چیئرمین این ایف آر سی سی کی شرکت۔ صوبوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا سیلاب زدہ علاقوں میں نظام زندگی بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کا حکم۔ وزیر اعظم کا آئندہ ہفتے دورہ ازبکستان، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ 18 ستمبر کو ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت بھی شیڈیول۔ شہباز شریف 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے۔ ایشیا کپ کا فائنل مارکا دبئی کے صحرا میں طبل بج گیا۔ پاکستان اور سری لنکا شام 7 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ قومی ٹیم کی ٹرافی پر نظریں، کرکٹ ایکشن کا سب کو بے صبری سے انتظار، شائقین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز، دبئی اسٹیڈیم میں تماشائیوں کی آمد شروع۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا مقابلہ، بابر اعظم، رضوان، فخر زمان، پاکستان کمان، نسیم شاہ، حارث رؤف اور شاداب بھی وکٹیں اڑائیں گے۔ سری لنکن ٹیم کو بھی نسان کا، حاصل رنگا اور شانکا پر خوب ناز۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی سیلاب متاثرین کے لیے بے مثال معاونت پر اظہار تشکر۔ اینٹونیو گوتریس سیلاب متاثرین کی آواز بن کر ابھرے۔ ان کا دورہ پاکستان جنم لینے والے انسانی المیہ سے متعلق آگاہی کے لیے اہم۔ پاکستان کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ سیلاب سے سندھ بھر میں بدترین تباہی، کئی مقامات پر اب بھی 8 سے 10 فٹ تک پانی موجود، 1.25 کروڑ سے زائد افراد متاثر، کسانوں کو 350 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ یو این سیکریٹری نے بھی کہا اتنی تباہی کہیں نہیں دیکھی، پوری دنیا نے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک۔ سیلاب نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب تباہی ہی تباہی۔ ملک بھر میں 1396 اموات، 5,68,817 گھر بہہ گئے، لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد، اشیاء کی ترسیل میں شدید مشکلات، غذائی بحران کا خدشہ۔ عالمی برادری کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے امداد کا سلسلہ جاری۔ امریکہ سے مزید 2 پروازیں پاکستان پہنچ گئی۔ متحدہ عرب امارات سے بھی 2 طیاروں کی سامان لے کر آمد، خیمے، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل۔ بارشوں کا نیا اسپیل، اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے سے ریاض، لوگوں کو مشکلات، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، مری میں بارش سے متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، نیو مری پتریاٹا روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور میں بارش اور ہواؤں سے موسم خوشگوار، جہلم، اٹک میں بھی بادل برس پڑے۔ اگلے 5 روز ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں جلد ہلیک ہونے کی پیشگوئی۔ سیلاب سے متاثرہ بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بہہ جانے والے کھمبوں کو دوبارہ لگا دیا گیا۔ اب صرف معمول کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ملک ڈوبا ہوا ہے اور پی ٹی آئی جلسوں پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ یہ سیاست نہیں، سیلاب متاثرین کی مدد کا وقت ہے، وفاقی وزیر خرم دستگیر کی پریس کانفرنس۔ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی جلد بحالی کے لیے کوشاں، متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں۔ ملکی یکجہتی کے فروغ کے لیے میڈیکل ریلیف مشن بلوچستان اور سندھ روانہ کیا۔ مخیر حضرات کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا اظہار تشکر۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے؟ اسد عمر نے تحریک انصاف کے تمام ضلعی صدور سے پلان مانگ لیا۔ موجودہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے معاشی افراتفری، امپورٹڈ حکومت نے ملک کو سیاسی انتشار سے دوچار کر دیا، پی ٹی آئی رہنما۔
حسن ولولے اور جدوجہد کی لازوال داستان، بابائے قوم کو دنیا سے رخصت ہوئے 74 برس بیت گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار پر عمل، ترقی کا صاف اور واضح راستہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، بانگ پاکستان کو خراج عقیدت پیش۔ اور ملکہ ایلزابتھ کی وفات پر برطانیہ سے یکجہتی کا اظہار، حکومت پاکستان کا کل یوم سوگ کا اعلان، پرچم سرنگو رہے گا، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔